اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، صرف سلوک نہیں بلکہ بہت ہی اچھا سلوک کرو اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، کیونکہ والد اور والدہ کو ملا دیں تو والدین بنتا ہے۔ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف ماں کی شان کو بیان نہیں کیا یا صرف باپ کی شان کو بیان نہیں کیا، بلکہ والدین فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ بھی محبت و تعظیم ان کی بھی کرو، ان کی بھی خدمت کرو، اس نے سلوک کرو، اور اپنے والد کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، کیونکہ ماں کے بارے فرمایا جنت و تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کے بارے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانہ بڑا دروازہ ہے، فرمایا باپ جنت کا دروازہ اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس لیے اولاد کی اگر ماں کی خدمت کرو گے، اس نے سلوک ماں کے ساتھ کرو گے تو جنت کے مالک بن جاؤ گے، لیکن جنت میں داخل تب ہی ہوگے جب جنت کا دروازہ بھی تم پہ راضی ہوگا، کیونکہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، بعض مائیں جو چالاک ہوشیار ہوتی ہیں وہ جوں بچے پھر بڑھتے ہیں تو بچوں کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیتی ہیں، وہ بچوں پہ خود قابض ہو جاتی ہیں، اور خامد بیچارہ رہ جاتا ہے، اولاد اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ بچے کمانے لگتے ہیں، بیٹے جب کمانے لگتے ہیں، وہ پیسہ لاتے ہیں، اس پہ بھی سارے پہ خود ہی قبضہ کر لیتی ہیں، اور اپنے خامد کو پھر ترساتی ہیں، اس کو خرچہ نہیں دیتی، ان کو اپنی مرضی کے ساتھ پیسہ آ رہا، کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آخری دم تک مرد کے ہی قبضے میں سب کچھ رہے، مرد سے۔ اور جو وفادار عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خامد سے لے کر فخر محسوس کرتی ہیں، اپنے خامد سے مانگ کر فخر محسوس کرتی ہیں، ناز ہوتا ہے انہیں اپنے خامدوں کے پہ، ہم اپنے خامد سے لیں پیسہ۔ اور جو ایسی نہیں ہوتی، جو چالاک ہوشیار اور خامد کی نافرمان ہوتی ہیں بیویاں، وہ چاہتی ہیں کہ خامد ہمارا دستے نہ کرو، خامد ہم سے مانگے، پھر بچوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہیں، بچوں کی کمائی پہ آپ قبضہ کر لیتی ہیں، خامد کو پھر ترساتی ہیں، پھر اس کو پیسے نہیں دیتی، پھر وہ بچے بھی دور ہو جاتے ہیں، بچوں کو وہ دور کرتی ہیں، اپنے خامد سے دور کرتی ہیں۔ حالانکہ ایک وفادار بیوی جو دینی ذہن رکھتی ہو، اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے خامد کی، ان کے باپ کی عظمت کے بارے میں بتائے کہ تمہارا باپ ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ میں خود اس کی محکوم اور میں خود اس کی تابع فرمان ہوں، میری بھی جنت اسی میں ہے کہ میں اپنے خامد کی فرما برداری کروں، اور تمہاری بھی جنت اسی میں ہے کہ خامد کا اپنے باپ کی بھی فرما برداری کرو اور میری بھی فرما برداری کرو۔ جو عورتیں ایسا کرتی ہیں، اپنے خامد سے، ان کے باپ سے بچوں کو دور کر دیتی ہیں، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی، یہ یاد رکھنا۔ اللہ اور رسول نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے کہ نافرمان جو عورتیں ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، خواہ وہ ساری ساری رات کھڑی ہو کے کیوں نہ عبادت کرتی ہوں، نمازی کیوں نہ ہو، پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان پہ خامد راضی نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ اور خامد پر بیوی کے بھی حقوق ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، جو اپنی بیوی کی نیک خواہشات کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات زندگی کا خیال رکھتا ہے، اس کو پریشان نہیں کرتا، اس کو ترساتا نہیں، اس کو مارتا نہیں، اس پہ زبردستی نہیں کرتا، اس پہ سختی نہیں کرتا۔ اگر خاوند بیوی پہ کرے گا تو اللہ اس کو بھی پوچھے گا۔ اگر بیوی اپنے خاوند کی گستاخی کرے گی، اس کی نافرمانی کرے گی، اس کو اپنے سے نیچا، اپنے سے ہیچ سمجھے گی، تو ایسی بیوی بھی دوزخ میں جائے گی اور دنیا سے بھی وہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تمام بیویوں کے اپنے خامدوں کی فرما برداری کریں، اور خامدوں کو اللہ توفیق فرمائے کہ اپنے بیوی بچوں پر بھی رحم و کرم کریں اور اپنی بیویوں سے محبت کریں، کیونکہ جب ایک خامد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے، جب ایک بیوی اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیوی پہ بھی خوش ہوتا ہے۔